وہ مسئلہ ہے نیات کا بیان، کہ قربانی کرتے ہوئے نیت صحیح ہونی چاہیے، خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے، اللہ کی رضا والی قربانی بہت کم ملتی ہے، ورنہ کبھی تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ چلو قربانی گھر کی ہو جائے، بچے دوسروں کے گھر نہ دیکھیں، ہم کسی کا انتظار نہ کریں گوشت کا، قربانی اپنی ہو جائے۔ یہ نیت گوشت خوری کی ہے۔ بعض اس لیے قربانی کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، جی مالدار آدمی ہے قربانی نہیں کرتا، چلو ایک آدھی کر دو، یہ بھی اپنی عزت بڑھانے کے لیے۔ بہت سی نیتیں ہیں، دکھلاوا مقصود ہوتا ہے، کبھی بڑا جانور، بڑی جانور لے کے اس کی تصویریں فیس بک پہ چڑھائی جاتی ہیں، ریٹ لگائے جاتے ہیں، بعض جانوروں کے ساتھ ڈھول والوں کو بھی لگا دیتے ہیں، ان کو علیحدہ پیسے دیتے ہیں، وہ ڈھول بجا کر جانور کی تشریح کرتے ہیں، اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ یہ سب خرابیاں ہیں، اور اس سے ثواب ہی برباد نہیں ہوتا بلکہ ثواب برباد کے ساتھ ساتھ جوتے بھی پڑیں گے۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی ہو۔ اب ایک شخص جو سارا سال نماز نہیں پڑھتا، وہ اگر کہتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیتا ہوں، اس کی تو یہ نیت معتبر ہی نہیں ہے کہ نماز جو فریضہ ہے، فریضہ وہ ادا نہیں کر رہا، تو وہ قربانی میں کہتے ہیں کہ میری نیت خالص ہے۔ کیسے اس کی نیت خالص ہو سکتی ہے؟ اس کے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہوتا اور شریعت کے حکم پر عمل کرنا مقصود ہوتا تو نماز اس سے زیادہ اہم ہے۔ روزہ خوری کی ہے، روزے رکھے نہیں، آج قربانی کے لیے وہ آ گیا۔ تو جب نیت فاسد ہوتی ہے وہ قربانی برباد ہو جاتی ہے، اور یہ وما اہل لغیر اللہ کے حکم میں آ جاتا ہے وہ جانور، اس کا تو گوشت کھانا بھی صحیح نہیں ہوگا، کہ وہ عام گوشت بھی نہیں بن سکتا۔ اس لیے اجتماعی قربانیوں میں خاص طور پہ اس کا خیال رکھا جائے۔ جب ایک جانور میں کئی شرکاء ہوتے ہیں، 6 لوگوں کی نیت ٹھیک ہے، ایک بندے کی نیت اگر گڑبڑ ہے تو اس کی قربانی بھی برباد، باقی 6 لوگوں کی قربانی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو نیت کا سنبھالنا بڑا ضروری ہے۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا جو دار و مدار ہے وہ نیت کے مطابق ہے۔ نیت صحیح ہوگی تو عمل قبول ہے، ورنہ مردود ہے۔